العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وجر بسابقيه يكون إن ترد وبعد منصب وبعد ما انصب وانجرار قد يرد. أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فاجر بهما إن شئت فتقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد فخلا وعدا حرف جر ولم يحفظ سويه الجر بهما وإنما حكاه الأخفش فمن الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. ومن الجر بعدا قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعن إلى النسور أبحنا حيهم قتلا وعسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير. فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا فما مصدرية وخلا وعدا صلتها وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيدا مفعول. وهذا معنى قوله وبعد ما انصب وبعد منصب هذا هو المشهور. وأجاز الكسائي الجر بهما بعد ما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرف جر فتقول قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد. وهذا معنى قوله وانجرار قد يرد. وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعد ما عن بعض العرب. وجرر بسابقی یکون اور زیر دو اور جر دو یکونوں سے پہلے آنے والے دونوں الفاظ کے ذریعے سابقین یکونوں کے سابقین نون گر گیا ہے. وجرر بسابقی یکون یکونوں سے پہلے آنے والے دونوں الفاظ خلا اور عدا کے ذریعے جر دو. ان ترد اگر تم ارادہ کرو اگر تمہارا ارادہ ہو زیر دینے کا. وبعد ما انصب اور ما کے بعد نصب دو یعنی ما خلا ما عدا کے بعد انصب نصب دو. وانجرار قد يرد اور زیر آنا جر آنا بھی وارد ہوا ہے. قد يرد کبھی کبھی آتا ہے اور جر بھی کبھی کبھی آتا ہے. وجرر بسابقی یکون خلا اور عدا یکونوں سے پہلے ذکر کیے گئے تھے. خلا اور عدا کہہ رہے ان کے ذریعے زیر بھی دیا جاتا ہے. حروف جارہ میں
باو تاو کاف لام واو مند مز خلا، تو خلا کے ذریعے ادا کے ذریعے زیر بھی دے سکتے ہیں. ان ترید ان جزم دے دے گا دال کو ترید، تو یا پر بھی جزم ہے، دال پر بھی جزم ہے، تو اجتماع جزمین ہو گیا، ساکنین ہو گیا. تو اجتماع جزمین ساکنین کا ہونا اجتماع صحیح نہیں ہے، تو اس لیے دال کو حذف کر دو یا کو حذف کر دو. ایک کو حذف کرنا ضروری ہے، یا کو حذف کر دیا دال کو نہیں، اس لیے کہ دال نے کہا یا سے کہ تو اکثر حذف ہوتی رہتی ہے، اس لیے تو ہی حذف. دال حذف نہیں ہوتی، دال کے بغیر کیسے کھائیں گے؟ تو دال کی ضرورت ہے، نہیں تو کھانا نہیں گلے سے نیچے اترے گا. ان ترید، تو اگر چاہو تو خلا اور ادا کو حرف جر مان کر زیر دے دو، لیکن اگر ما خلا ما ادا کہہ دیا تو ان صف، پھر تو ما خلا زیدن ما ادا زیدن نصب دو. اور زیر جر دینا کہہ رہے وہ بہت قلیل ہے. قد یرد، قاف قد جو ہے تقلیل کے لیے ہے، کبھی کبھی آتا ہے. اسی کی تشریح کرتے ہیں. اے اذا لم تتقدم ما علی خلا و ادا، یعنی جب مقدم نہ ہو ما خلا پر اور ادا پر، یعنی خلا اور ادا سے پہلے ما نہ آیا ہو. اے اذا لم تتقدم ما حرف ہے، حرف مؤنث ہوا کرتا ہے، اسی لیے آیا ہوا ہے تتقدم، ورنہ ہوتا یتقدم. اے اذا لم تتقدم ما علی خلا و ادا، یعنی جب ما مقدم نہ ہو خلا اور ادا پر، فجرر بہما، تو خلا اور ادا کے ذریعے، ان دونوں کے ذریعے، بہما ہما کا مرجع خلا اور ادا ہے، ان دونوں کے ذریعے جر دو. ان شئت، اگر تم چاہو، شاء یشاء باب سمیہ سے ہے، خاف یخاف. ان خفت، ان شئت، شیء یشاء، سمع یسمع. فتقول قام القوم خلا زید و ادا زید، تو تم کہو گے اس طرح زیر دے کر، قام القوم خلا زیدن، زیدن پہ زیر دے دیا خلا حرف جر کی وجہ سے. قام القوم ادا زیدن، زید کو زیر دے دیا ادا حرف جر کی وجہ سے. فخلا و ادا حرف جر، تو خلا اور ادا دونوں حرف جر ہیں. حرفانی جر، یہاں سے نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے. تثنیہ کا نون مضاف بناتے وقت گر جایا کرتا ہے. حرف جر، تو خلا اور ادا جر کے دو حرف ہیں، حرف جر ہیں دونوں. ولم يحفظ سیبویہ الجر بہما، امام سیبویہ نے ان دونوں کے ذریعے جر دینے کو محفوظ نہیں کیا ہے، یعنی ان سے کہیں کتابوں میں، ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہے. محفوظ کرنا یعنی اپنی کاپی میں، کتاب میں نقل کر لینا. نقل کرنے لکھ لیا، لکھ لیے، محفوظ کر لیے، ہاں محفوظ کر لیے. تو یہ محفوظ کرنا ہے، یہ نہیں کہ بکس میں بند کر کے محفوظ کرنا ہی محفوظ کرنا ہے. لکھ لینا بھی کیا ہے؟ محفوظ کرنا ہے. تو
تو کہہ رہے ہیں کہ امام سیبوی نحو کے بہت بڑے امام ہیں، لیکن جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں خلا ادا کے ذریعے زیر دینے کی بات اور خلا اور ادا کو جر ماننے کی بات منقول نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا حَكَاهُ الْأَخْفَشُ، علامہ اخفش نحوی نے اس کو نقل کیا ہے، بس انما بس جزی نیست، یعنی خلا اور ادا کو جر ماننے والے علامہ اخفش ہیں اور باقاعدہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ فَمِنَ الْجَرِّ بِخَلَا قَوْلُهُ، تو جر میں سے خلا کے ذریعے جر دینے والی مثالوں میں سے شاعر کا یہ شعر ہے، خلا اللہ لا ارجو سواک وانما اعد عیالی شعبۃ من عیالک، اللہ کے علاوہ میں تمہارے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا، تمہارے سوا میں کسی سے امید نہیں رکھتا اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اس کے بعد تم سے امید رکھتا ہوں، بقیہ کسی اور سے امید نہیں رکھتا ہوں۔ پہلے تو اللہ ہی سے امید رہتی ہے، اگر تمہارے علاوہ کسی سے امید نہ ہو تب تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، کیونکہ ایمان نام ہے کس کا؟ اللہ سے امید رکھنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا۔ ایمان نام ہے بین الرجاء والخوف، خوف اور امید کے درمیان، نہ تو خوف بہت زیادہ ہو کہ امید ہی نہ ہو، اور نہ یہ کہ امید بہت زیادہ ہو خوف ہی نہ ہو، تو ایمان نہیں پایا جائے گا۔ اللہ سے خوف کرنا فرض ہے، اللہ سے ڈرنا یعنی خوف کرنا فرض ہے، اور اللہ سے امید رکھنا بھی فرض ہے، اور اتنا فرض ہے کہ اسی کے بیچ میں ایمان ہے۔ خوف کی تعریف کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی تعریف کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی تعریف یہ ہے کہ یہ احتمال ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے قیامت میں سزا نہ دے دے، بس یہی تعریف ہے خوف کی، اور اتنا ہر مومن میں رہتا ہی ہے کہ کہیں اپنی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو خوف کی تعریف ہے احتمال العذاب، احتمال العذاب، کہ عذاب کا احتمال رہے، اور ہر مسلمان کو یہ رہتا ہے، تو خوف کا فرض درجہ ہے۔ اور امید کی تعریف کیا ہے؟ رجا کی تعریف کیا ہے؟ رجا کی تعریف یہ ہے کہ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالیں گے۔ احتمال الجزا، احتمال الجزا کا نام ہے رجا، امید۔ اب یہی امید دیکھیں تو سب مسلمان میں ہے، لہذا سارے مسلمان میں احتمال الرجا، احتمال الرجا اور احتمال العذاب دونوں ہوتا ہے، تو اسی کا نام ہے الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اب اگر ایک آدمی اتنا زیادہ ڈرتا ہے، اتنا زیادہ ڈرتا ہے کہ اس کو پورا وہ ہو گیا کہ مجھے جنت نہیں ملے گی، کبھی خیال ہی نہیں آتا، تو رجا نہیں ہے، رجا نہیں ہے یعنی امید نہیں ہے، تو امید نہیں ہونے کا مطلب ہے مایوسی،
تو اب جب مایوسی ہے، امید ہے ہی نہیں، تو دونوں کے درمیان کا نام ایمان ہے، تو ایک چیز پائی نہیں گئی تو کفر ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو مایوس کوئی ہو گیا تو ایمان نہیں پایا گیا، کیونکہ ایمان جس کا نام ہے بین الخوف والرجا. یا ایک آدمی ایمان اتنا امید کرتا میں تو جنت میں جاؤں گا ہی، اور احتمال عذاب ہے ہی نہیں، احتمال عذاب ہے ہی نہیں. دونوں کے درمیان کا نام ایمان ہے. تو ایک چیز ہے ہی نہیں جب، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیز پائی ہی نہیں گئی. ایمان جہاں رہتا ہے وہ پایا ہی نہیں گیا، بین الخوف والرجا. اور یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ احتمال العذاب اور احتمال الجزا دونوں ہر مسلمان کے اندر رہتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے نڈر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ حاصل ہی رہتا ہے یہ درجہ جو ایمان کا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ خل اللہ لا ارجو سوا کا، اللہ کے علاوہ تمہارے سوا میں کسی سے امید نہیں رکھتا ہوں. امید ہے تو بس اللہ سے، خوف ہے تو بس اللہ سے. لیکن یہاں پہ یہ بتا رہا ہے، تو کہہ رہا ایمان والی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی، اللہ سے امید ہوتی ہے، اللہ سے خوف ہوتا ہے. اس کے بعد جو کچھ آپ سخاوت کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو میں آپ ہی کے پاس آتا ہوں، کسی اور سے نہیں کے پاس نہیں آتا ہوں، سبب کے درجے میں. خل اللہ لا ارجو سواک وانما اعد عیالی شعبۃ من عیالک، کہ اللہ کے سوا، آپ کے علاوہ میں کسی سے امید نہیں رکھتا ہوں، اور بس میں شمار کرتا ہوں اپنے بال بچوں کو آپ کے بال بچوں کا ایک حصہ. عد یعد شمار کرنا، میں شمار کرتا ہوں اپنے بال بچوں کو آپ کے بال بچوں کا ایک حصہ. یعنی ہمارا آپ کا بہت گہرا تعلق ہے، ربط ہے، قرب ہے. تو اس قرب کو بتایا کہ قرب کس کو کہتے ہیں؟ قرب کہتے ہیں ایک دوسرے سے مل جانے کو، اس کا نام ہے قرب. تو یہ قرب اللہ کے یہاں نہیں ہو سکتا، ذاتی قرب، حقیقی قرب، کیونکہ اللہ مکان سے خالی ہے. اللہ جسمانیات سے خالی ہے، تو قرب حقیقی اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ مل جائے ایسے جیسے آدمی ایک دوسرے سے مل جاتا ہے. وہاں قرب مجازی ہوگا. قرب مجازی کا مطلب ہے اللہ ہم کو چاہنے لگے، ہم اللہ کو چاہنے لگے، اللہ کی مرضی مل جائے، اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت، اللہ جو چیز چاہتے ہیں وہ ہم حاصل کرنے لگے. یہ قرب، اور یہی قرب مطلوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور طلب کرو اس کا قرب. الوسیلہ کے معنی قرب، اور طلب کرو اس کا قرب. الوسیلہ کے معنی بریلیوں والا وسیلہ نہیں، القرب، قرب تلاش کرو. قرب یعنی خدا کی مرضی تلاش کرو. تو خدا کی مرضی کیسے حاصل ہوگی؟ نماز پڑھنے سے. نماز پڑھیں گے خدا کے قریب ہوں گے. سجدہ کریں گے، سجدے میں بندہ اللہ سے بہت قریب رہتا ہے. روزہ رکھیں گے خدا کا قرب ہوگا. تلاوت کریں گے خدا کا قرب ہوگا. ذکر کریں گے خدا کا قرب ہوگا. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کی طرف قرب حاصل کرو، طلب کرو، یعنی عبادتیں کرتے رہو.
جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، یہی عبادت قرب ہے، انہیں کو کرتے رہو تو مل جائیں گے، قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور جیسے عیال آپ کی عیال ہماری عیال دونوں کیا ہے، قرب ہے، مل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں یہ قرب حقیقی اللہ کے یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ جسمانیات سے پاک ہے، اللہ کے یہاں قرب مجازی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا اعد عیالی شعبۃ من عیالک، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر والوں کے ساتھ سمجھتا ہوں۔ یہاں پر صرف اتنا استشہاد کرنا ہے خلا اللہ، کہ خلا کے بعد اللہ مجرور آیا ہوا ہے، فمن الجر بخلا، اور یہاں پر جو دو باتیں ہیں ارجو کی اور قرب کی، یہ دونوں علم کلام کی باتیں ہیں، اس کو ہم نے ذکر کر دیا، یہاں پہ بات پوری ہو گئی۔ والسلام علیکم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.